آج ایک اچھا شگون بھی ہو گیا کہ انہوں نے جو نعت شریف سنائی ہے آج انہی کے ذوق پر بات کرنی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آخری جامع الصفات صوفی تھے، مطلب علم میں بھی علم کی یعنی مذہبی علم کی کوئی قسم ایسی نہیں جس میں وہ منتہی نہ ہوں، کلامی علم کی کوئی حد ایسی نہیں ہے جسے انہوں نے پار نہ کیا ہو، اور پھر عارفانہ روایت کے وہ آخری بڑے آدمی تھے، ابن عربی کے آخری بڑے شارح، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے عارف بھی تھے اور مجذوب بھی تھے۔ تو یہ تصوف میں جو سب سے بڑا درجہ سالک کا ہوتا ہے، یعنی کہ آخری مقصود تک پہنچنے والے کا، وہ ہوتا ہے سالک مجذوب یا عارف مجذوب۔ تو یہ تفقہ کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، عرفان کے ساتھ اور جذب اصطلاحی کے ساتھ، مطلب آخری برسوں میں پیر صاحب حالت استغراق میں رہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک شگون مل گیا کہ آج انہی کے نمونے پر، ان کے ذوق پر ہی بات کرنی تھی، تو ایک نسبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بلکہ یہ نعت شریف کا ہمارے استاد سلیم احمد بس پہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بس کے اندر یہ آخری مصرع لکھا ہوا تھا، تو وہ مصرع اس طرح لکھا ہوا تھا کہ کتھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، کتھے تیری ثنا یوں کر کے تو بہت وہ۔ تو آج جناب دو طرح کی باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تھوڑا سا 2-3 منٹ کے لیے میرا جیسے اس صیغہ واحد متکلم میں اگر بات کروں تو وہ صرف آگے بات چلانے کا ایک پس منظر ہوگا۔ وہ یہ کہ اب جیسے 70 برس بھی کراس ہو گئے، اب سوچتا ہوں کہ کیا زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو اچھی ہے، سب لوگ اس چیز کو اچھا مانتے ہیں، وہ مجھے حاصل ہوئی۔ مطلب کیا ایسی اچھی چیز ہے؟ علم حاصل ہو گیا؟ نہیں۔ عمل حاصل ہو گیا؟ نہیں۔ فلاں سب جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ اپنی طرف نسبت کروں تو فوراً ایک نا میں جواب آتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو نا میں نہیں آتا، جس کا جواب ہاں میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دوست اچھا ہوں۔ مطلب وہ ساری عمر جو ہے نا وہ دوستوں کے زیر سایہ گزری ہے، دوست ہی ہمارے سرپرست تھے۔ تو اب ایک آدمی نے 13 برس کی عمر سے دوستوں میں، بھائیوں سے بڑھ کے دوستوں میں، اور دوستوں کی تعداد بھی کبھی 100 سے کم نہ ہوئی ہو، تو اس میں گزارا ہو تو اس کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو بس اتنا ہے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کو خوب مشہور کر دیں، ان کو دوسروں کا بھی محبوب بنا دیں، اور بشرطے کہ وہ سامنے نہ ہوں۔ تو اسی طرح کے ہمارے یہ جو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہیں، یہ انہی دوستوں میں سے ہیں میرے لیے کہ جن سے دوستی سے لگتا ہے کہ اگر یہ دوست نہ بنے ہوتے تو دوستی کا نقشہ پورا نہ بن سکتا۔ یعنی کہ ایک آدھ جگہ خالی تھی، وہ پوری، وہ نقشہ بہت بڑا ہے، تو اس بڑے نقشے میں بھی ایک آدھ جگہ خالی تھی، وہ ان کے آنے سے بھری۔ تو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی دینی کام ہی نہیں، اول تو اب دینی کام کہتے ہوئے وحشت ہونے لگتی ہے کہ وہ ہم لوگوں نے یہاں تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو کوئی بھی کام دینی، دنیاوی، تخلیقی، علمی، کوئی بھی کام سب سے پہلا تقاضا کرتا ہے اچھا آدمی ہونے کا۔ ہر کام
آپ کبھی غور کی اچھائی کی ایک قسم نہیں ہوتی، مطلب اچھائی کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے کہ ایک آدمی کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھائی میں بڑا آدمی ہے، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ عاجزی سے ملتا ہے یا نماز روزہ کرتا ہے، یہ اچھائی کا حصہ نہیں ہے، اچھائی کے لوازم نہیں ہیں۔ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بھی یہ کام اس نے اپنے لیے مقصد مقرر کیا ہے، اس مقصد کی طرف یہ سیلف لیسلی یکسو رہتا ہے یا نہیں۔ تو جو آدمی بھی اپنے مقصود کی طرف یکسو رہنے کی ہر قیمت دینے پہ تیار ہو، تو اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہوتا، وہ چاہے مصنف ہو، فلسفی ہو، چاہے وہ کسان ہو، دہقان ہو۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک مقصود طے کر لے، اور مقصود وہ اچھا ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اس مقصود کی طرف یکسوئی میں اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی اس کے باہر کی سچویشن خلل انداز نہ ہو سکے، اور وہ اس یکسوئی پر قائم رہنے کی ہر قیمت اپنی جان سمیت دے سکتا ہے، ہنسی خوشی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھائی زندگی میں کسی ایسے مقصد کی طرف یکسوئی سے پیدا ہوتی ہے جو جس کے لیے آپ زندگی کو بھی کم سمجھتے ہیں، اس کی قیمت کو۔ تو یہ اب اس میں نہیں، جیسے اب نیٹشے وغیرہ ہیں، یہ وہ ظاہر ہے کہ اخلاق میں نہیں، جو اوریجنل اچھائی ہوتی ہے آدمی کے نفس میں، وہ ما قبل اخلاق ہوتی ہے، اخلاق اس سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ فطرت میں ہوتی ہے۔ تو اب جیسے نیٹشے ہے، اس کو آپ اس کے خیال سے ہٹا نہیں سکتے تھے آپ، بھیا اس نے تو میگرین اور پاگل پن اور اعصابی دورے اور اس میں سب وہ کرتا رہا، اور عمر بھی تھوڑی پائی، اور پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، ڈرا نہیں سکتا تھا۔ کارل مارکس سے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی مثالیں جن کی دی جا سکتی ہے کہ دیکھو شخصیت کی بڑائی روزمرہ کی اچھائیوں سے زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے، کہ یہ وہ سودا ٹھیک تولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اور یہ سب ماشاءاللہ اچھائیاں ہیں، لیکن بڑی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اگر روزمرہ کی اچھائیوں میں نہ بھی نظر آئے تو اس کی بڑائی کا منکر اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر ہوگا تو وہ احمق کہلائے گا۔ تو اب چنگیز خان کی بڑائی کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ آدمی تھا، بس ایک تھا وہ کر کے۔ تو یا شیطان کی بڑائی، تو جیسی اس کی استقامت ہے، جیسے اس کا، اور اس نے وہ ظاہر ایک ڈیوائن اسکیم کا ایجنٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو برا کہلوانا منظور کر لیا، اور راز فاش نہیں کر رہا کہ مجھ سے اللہ ہی یہ کروا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو ظفر اللہ خان صاحب سے میری ملاقات میرا خیال 25-30 برس پہلے ہوئی، تو یہ بہت زور زور سے قہقہے لگاتے تھے، اور جو پہلی ملاقات ہوئی، اور ہر بات جو ہم مانتے تھے اس کو یہ رد کیے چلے جا رہے تھے، اچھا نہیں یہ بھی غلط، وہ بھی، یہ نہیں کہ میری بات کو رد کر رہے تھے، مطلب ان خیالات کی تردید میں لگے رہے سارا وقت جن کو ہم مانتے تھے۔ تو مجھے زور زور سے قہقہا لگانے والوں سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے شروع سے، مطلب یہ کوئی اس کا کوئی اخلاقی سبب نہیں ہے۔ تو
اور دوسرا یہ کہ ہم جن کو مانتے ہیں، جن خیالات کو، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے، ڈمائیں. تو مکمل طور پر دو مختلف مزاج اور ذہن کے آدمیوں کی ملاقات ہوئی تھی. لیکن اس سب کے باوجود مجھے کوئی چیز ایسی تھی کہ جو جیسے گریز کی موج ہوتی ہے نا سمندر میں، ساحل کی طرف جو موج جاتی ہے وہ گریز کی موج ہے، لیکن وہی موج واپس چلی آتی ہے، یہ کشش کی موج ہے. تو گریز بھی واضح تھا اور کشش پہ مجبور تھے کہ مطلب یہ طے ہو گیا جیسے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، بحث مباحثے کے ساتھ. اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ مجھے معلومات ہوئیں. وہ معلومات ایسی ہیں، اس سے بڑائی کا دوسرا جو لازمی جز ہے وہ ثابت ہوا. وہ یہ ہے کہ انتہائی غیر محفوظ زندگی گزارتے ہوئے، انتہائی بے آسرا پن میں رہتے ہوئے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، انہوں نے کبھی خود رحمی کا شکار نہیں ہوئے. یعنی کہ ایک سیلف پٹی ہو جاتا ہے نا آدمی، کیا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی اپنا وہ کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ خراب ہو جاتے اگر طاقتور ہوتے اس ایج میں. ان کو ان کے بے آسرا پن نے مضبوط کیا. تو دوسری بات یہ ہوتی کہ آدمی دنیاوی لحاظ سے خوفناک زندگی اطمینان سے گزارے. یہ بڑے آدمی کی دوسری نشانی ہے کہ خوف کا ماحول ہے، اس میں وہ کرا کیا ہے، زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا، یہ کہہ کہ وہ مطمئن ہے بس. تو یہ مطلب یہ جب لڑکپن میں ایک آدمی کے پیچھے بندوقوں والے گھوم رہے ہوں اور وہ لوگ مار بھی سکتے ہوں، اور پھر وہ قریبی عزیز ہوں، اور پھر عزیزوں میں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، زمینداری ہو، وہ چھن جائے، وہ ادھر ادھر ہو جائے، ادھر ادھر جیسے مفروروں کسی زندگی گزارنی. تو اس کے بعد بھی ان کی شخصیت میں تلخی نہ پیدا ہونا، ان کی شخصیت میں خود رحمی کا داخل نہ ہونا، اور ان کی لوگوں کے ساتھ ان کے ایثار اور اخلاص اور جذبہ تعلق میں کمی نہ آنے پائے. یہ ساری چیزیں جیسے ان کی حالت نمو میں رہیں، اگنے کی حالت میں رہیں. تو جس آدمی نے اپنے لیے مطلب مجھ پہ اندھیرا مسلط ہو جائے، لیکن میں روشنی کے مفروضے کو واقعی اندھیرے پر غالب رکھ کے روشنی والی زندگی گزار لوں، تو یہ بڑی بات ہے. تو یہ وہ نقطہ یا یہ وہ مرحلہ تھا جس سے میں نے سمجھا کہ یہ جینوین آدمی ہے. میں ان کے علم وغیرہ سے نہ اس وقت متاثر تھا نہ اب ہوں، مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی بہت وہ کر کے. ان کے اندر آدمیت کا ایک ایسا جوہر ہے جس جوہر کی ناقدری کی وجہ سے ہمارے یہاں نہ کوئی تہذیبی روایت تسلسل میں رہی، نہ ہمارے اندر کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ عمر رکھنے والے آدمی کا تصور پیدا ہوا. زندگی بھی جیسے 24 گھنٹے کی رہ گئی، اور آدمی سارا کا سارا جو ہے وہ ایسے مفادات کا قیدی بن گیا جن مفادات کی طرف توجہ کا جانا اس کے لیے ذلت کا باعث ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. تو آدمی جیسے فوراً ڈر جائے کہ میرے اندر کیا خرابی پیدا ہوگی کہ میں یہ وقار صاحب ان سے مل رہا ہوں کہ یار 2-4 مرتبہ ان کو ذرا چکر دے کر
ان سے وہ چیز لینی ہے۔ اب یہ تو نارمل آدمی میں کبھی واہمے کے طور پہ بھی یہ بات نہیں پیدا ہونی چاہیے، لیکن اب آپ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جیسے آدمیت کی جو کوالٹیٹیو جو میکینزم ہے یہ اس کے نمائندوں میں سے ہیں، جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ کوئی شکایت نہیں، مطلب یہ کہ میں نے ایک آدھ مرتبہ ان سے کہا یا وہ لوگ کون سے کیسے وہ تھے، تو پتہ ہی چلا کہ ان کی آئندہ نسلوں سے اچھی دوستی ہے اور کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ بتائیے ایک آدمی مجھے بندوق لے کے مارنے کے لیے گھوم رہا ہے اور اس وقت بھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جب ان کے پاس وہ وسائل آئے کہ یہ وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے یا اس کا تدارک کر سکتے تھے، تو بالکل نہیں، مطلب میرا خیال ہے ان کے ذہن ہی میں نہیں آیا کبھی کہ یہ طاقت کا اپنے حق میں استعمال کریں۔ اب یہ بڑے آدمی یہاں ظفر اللہ خاں ہوں یا یہ آپ سمجھیں کہ ایک سمبل کی حیثیت سے ہم گویا آدمی بننے کی روایت کی طرف کشش پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے کہ میں اپنی آدمیت کے کسی ایک آئیڈیل کو ایکچولائز کر لوں، کسی ایک کو بھی کر لوں۔ تو جو تیسری پہچان ہے بڑے آدمی کی، بڑی شخصیت کی، بڑا آدمی کہنے میں تھوڑا سا وہ دوسرا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، بڑی شخصیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا آنا اسے کمزور کرے۔ تو جو طاقتور ہوتا جائے، طاقت کہتے ہیں نقصان پہنچانے کی طاقت۔ طاقت کا اصل مفہوم یہ ہے، بعد میں جب مذہب وغیرہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تعمیر کی طاقت ہے۔ اصل قوت وہی ہے، آدمی کی جبلت میں جو آئیڈیا آف پاور ہے وہ یہ کہ ذرا کوئی سامنے آ کے تو دیکھے میرے، یہی ہے نا جس سے طاقت ڈراؤنی ہو جاتی ہے کمزور کے لیے۔ تو جو ان کو ان کی طاقت نے کمزور کیا، کمزور بمعنی کوئی عام معنی میں نہیں، مطلب جیسے آدمی اوپر چلا گیا تو اور جھک گیا، جیسے آدمی کے پاس پہلے چھرے والی بندوق تھی اس سے نشانے بازی کرتے تھے، اور وہ بھی پڑوسی سے مانگ، یہ میرا تو اپنا واقعہ ہے نا، پڑوسی سے مانگ مانگ کے وہ نشانے لگاتے تھے۔ تو پھر ایسا بھی موقع آیا کہ اچھی اچھی جو بندوقیں ہیں وہ بھی چلانا سیکھ لیں۔ تو چھرے والی بندوق چلاتے وقت شکاری بننے کا شوق تھا، اور جب بڑی بندوقیں چلائیں اور ذرا مہلک چیزیں چلائیں تو شوق ہو گیا کہ ہم کسی کے شکار ہو جائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب چھرے والی بندوق اچھے نشانہ لگا لیتا تھا، مارے بھی ہیں اڑتی ہوئی چڑیا وڑیا، تو اس میں جو ہے وہ چھوٹا تھا، ظاہر ہے چھرے والی بندوق کوئی طاقت والی چیز تو نہیں ہے نا، تو اس میں طاقتور بننے کا خیال تھا کہ اس کو مار دو اس کو مار دو، مطلب پرندوں کو، ان کو۔ اور جب طاقت آ گئی کہ بھئی مجھے یہ گن چلانی آتی ہے اور میں اس پہ نشانہ ایسے لگائے بغیر بھی ٹھیک نشانہ لگا سکتا ہوں، تو اب یہ جب آیا تو خیال آیا کہ یار شہید ہونا چاہیے۔ تو طاقت، اب مسلم سائیکی میں طاقت کا کانسیپٹ غازی بننے کا نہیں ہے، غازی بننا ضرورت ہے، شہید بننا حسرت ہے۔
وہ تو غازی تو میں ضرورت سے بنوں گا نا کہ اس کو شکست دے دو، اس کو شکست دے دو. تو یہ جو رویہ ہے کہ طاقت کے آنے سے سیلف ہیوملٹی بڑھے، اپنے آپ اپنا خدا پر توکل اور انحصار بڑھے، اللہ کے حضور میں اپنی محتاجی کا احساس اپنی تمام کامیابی اور خوشحالی پر غالب رہے. بڑے آدمی کی نشانی نہیں ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جس کو وہ کوئی دنیاوی چیز وہ اس کے ذہن میں آ جائے تو وہ 2-4 گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں. لیکن وہ رہتا ہے اس حال میں کہ میں پانی کے ایک گھونٹ سے لے کر رات کی نیند تک اور اگلے سانس تک اللہ کا محتاج ہوں. تو احساس محتاجی کے بغیر غنی ہونا اسراف ہے کہ ہاں محتاج ہی غنی ہوتا ہے. جو اللہ کا محتاج ہے وہی غنی ہو سکتا ہے. جو اللہ کی محتاجی کے بغیر دوسروں کی حاجت روائی کا وہم پالے ہوئے ہے، وہ اس کا مقصد کوئی اور ہے، وہ اخلاص نہیں. تو تیسری اسی سے ملتی جلتی بات ظفر اللہ خان صاحب میں نے بارہا دیکھا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے کسی پر احسان کر کے چھپانا، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. لیکن ایک اور بہت نادر بات ہے کہ اس احسان پر شرمندہ رہنا. میں نے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو آپ پر کوئی احسان، مطلب کہ آپ کی کوئی ضرورت بہت اچھی طرح پوری کروا دی اور اس کے بعد ان کا آپ سے رویہ نہ بدلے بلکہ مزید وہ عاجزی والا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس فکر میں رہیں کہ یار جتنا ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا. تو جو آپ کے ساتھ وہ نہ کر سکے وہ ان کو یاد رہتا ہے، اور جو کر سکے اس پہ انہیں جیسے کمی کا احساس رہتا ہے. یہ تو مطلب میرے ساتھ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کر کے وہ بالا صحیح لیکن وہ ڈائریکٹر بنوا دیا کہیں کا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا کرنے، وہ اب ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو اب اس میں بھی بار بار مجھ سے کہیں کہ بھائی معاف کرنا، یہ نہیں تھا، وہ آگے کر دیتا، اور عجیب سی باتیں تو میری سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح ان میں ایک یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسے بنیں. ان میں ایک خوبی میں نے دیکھی ہے، وہ ہے کہ ان کا دشمن بھی ان پر اعتماد کر سکتا ہے. مطلب اب آج کل تو سب سے زیادہ مذہبی دشمنی سے بھی زیادہ سخت سیاسی دشمنی بن چکی ہے. مطلب تو جیسے لگ رہا ہے کہ یہ امتیں ہیں، یہ لیڈر سب نبی ہیں، یہ امتی ہیں. وہ اس مذہبی جذبے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کتنے لوگ ہیں جو ان کی مخالف پارٹی کے ہیں اور یہ ان کے کام اپنی وزارت میں کرواتے رہے ہیں، اور کبھی نہیں، مطلب جو بھی دشمن ہے ان کا اپنے طور پر، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ کسی بھی مفاد کو اپنے نہیں ترک کرے گا. مطلب یہ اس کا کوئی بھی مفاد اپنے ہاتھ میں ہوگا تو کبھی نہیں روکیں گے، اس کو فائدہ پہنچا دیں گے. اور وہ کوئی راز اپنا بتائے گا تو یہ اس راز کی حفاظت کریں گے. یہ وقار صاحب بیٹھے ہیں، جب ایک دن یہ نہیں ہوں گے تو میں اپنی جگہ پہ ان پہ بات کروں گا. یہ ان کے جیسے ہمزاد ہیں وقار صاحب، اور بعض خوبیوں میں یہ آگے ہیں. تو خیر اب تو بیٹھے میں
تو اب ہوا یہ کہ جب میں نے ان کی شخصیت کو اچھی طرح دیکھ لیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ دوستوں میں عمر گزرے نہ تو آدمی میں کم از کم اتنی پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی کے لائق ہے یا نہیں، اور دوست ہونے سے بڑا وصف کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ علم نہ ہو آپ آدمی ہیں، آپ کے پاس کوئی فن نہ ہو آپ آدمی ہیں، آپ زبان نہ جانتے ہوں آپ آدمی ہیں، لیکن آپ حس سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو آدمیت ڈیزالو ہو جائے گی۔ یعنی حس سے تعلق آدمی کی وہ پہچان ہے جو اس سے اگر الگ کر دی جائے تو وہ آدمی ہی نہیں رہ جائے گا، حیوان ہو جائے گا۔ تو اس پہلو سے ان میں مطلب یہ کہ جیسے ایک داستانی سا کردار ہوتا ہے نا، دوستی کی جو روایتیں ہیں وہ جو زیادہ تر جھوٹ پر ہیں، وہ لگتا ہے کہ یار کہیں وہ سچ ہی نہ ہو ان کو دیکھ کر۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جب ان کی شخصیت کی ان چیزوں کا مجھے احساس ہوا، اور تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ تصوف پہ کام کریں۔ یہ اسپیشلائزیشن ان کی قانون میں ہے، تو انہوں نے قانون پہ بھی کتاب وغیرہ لکھی ہے، اجتہاد ہے اور ایک انگریزی میں ہے، تو وہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے۔ تو وہ میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ یہ سب کیا اجتہاد اور یہ سب آپ وہ کریں تزکیے والا کام، مطلب ایک پورا جو ڈسپلن ہے تصوف کا جس کا 90% حصہ جو ہے وہ دیمکیں چاٹ رہی ہیں، تو اس کے لیے ذرا بحالی کی، اس بڑی روایت کی بحالی کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ میں نے ان سے کبھی نہیں کہا، میں نے مشورہ اس لیے دیا کہ یہ بنے بنائے قدیم صوفی ہیں، جیسے قدیم صوفی ہوتے تھے نا، تو یہ کر سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں ذہن کاغذ پہ اتر آئے، ذہن کی بات کاغذ پہ اتر آئے، اس میں تاثیر گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن اگر وہی اس بات کا مصنف دل ہو تو تاثیر یقینی ہے، صاحب دل کی بات اثر کرتی ہے، صاحب دل چاہے فلسفہ لکھ دے اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے اب شیخ ابن عربی وغیرہ ہیں، یہ مطلب بہت ہی مشکل تحریریں ہیں ان کی، لیکن دیکھیے آپ سب لوگوں نے ان کو کہا کہ شیخ اکبر، اور ہر ایک، اور 99.99% ان کو خود کو ان کا مرید سمجھنے کے باوجود انہیں نہیں سمجھتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ عبارت جو قلب عارف سے نکلی ہے، وہ عبارت مفہوم نہ ہو سکنے کے باوجود تاثیر پیدا کر دے، اور وہ تاثیر آپ کی شخصیت میں اچھی تبدیلی لے آئے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے پھر کچھ کام شروع کیا، یہ جیسے یہ تو ان کا پہلا کام ہے اجتہاد، یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اجتہاد وغیرہ میری رائے میں اب ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے، تو قانون بس خود بخود چلتا رہتا ہے، اس کو تھوڑی یہ سب عنوانات دیے جاتے ہیں بڑے بڑے۔ اب اس میں جو انہوں نے کتاب لکھی کتاب الاخلاق، اب آپ یہ عنوان سے اندازہ لگاتے جائیے، کتاب الاخلاق، اس میں ثواب مجھے بھی انشاءاللہ ملے گا کیونکہ میں نے زور لگایا تھا۔ یہ کتاب الزہد، کتاب الزہد کی ہماری روایت میں یہ حیثیت ہے کہ ہمارے سلف کی ہر نسل میں 2-4 لوگ لکھتے تھے کتاب الزہد کے نام سے، پھر وہ جب ہم کمزور پڑے اور دنیا کی محبت بڑھی، اب زہد تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی خانقاہوں میں بھی چلے جاؤ تو زہد کا ذکر نہیں ہے، ڈر کے مارے کہیں ہمیں نہ پرکھنے لگیں۔ تو زہد کا، حیا کا، سخا کا،
یعنی سخی بننے کا، یہ سب یہ مذہبی واعظ و نصیحت سے نکل گئے ہیں یہ موضوعات۔ تو یہ زہد پہ انہوں نے گویا فرض کفایہ ادا کیا نا، کہ 100 سال میں یہ کتاب آئی۔ تو کتاب الزہد ہے، یہ ذوق بندگی ہے، اور یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اللہم، اور مستند دعاؤں کا۔ اور یہ احوال، یہ ان کی آخری کتاب ہے۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے زبردستی ان پہ کیا کہ بھائی آپ لکھیں، تو اللہ کرے اس میں احوال وغیرہ سب صحیح ہوں، تو تاکہ ہمیں بھی ذرا ثواب ملے اور پکڑ میں ہم نہ شامل ہوں۔ تو اب یہ تو وہ باتیں ہو گئیں۔ اب ہمیں ان کتابوں سے، یعنی اتنی کتابیں ایک آدمی نے لکھ دیں، یہ بڑی بات ہے، اور مصروف زندگی گزارنے والے نے، پھر ان کو سیاست وغیرہ کا بھی شوق ہے، تو اس میں بھی طرح طرح کی مصروفیتیں ہیں، تو کوئی مقصد ہے نا، یہ ہے مقصد کی طرف یکسو رہنا، تنگی میں بھی کشادگی میں بھی، یہ اس کا عملاً ثبوت ہے نا۔ تو اب اس سے فائدہ اٹھا کر، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے، اس مقصد کو ہم ان کے نام سے پیٹنٹ کرنے کی بجائے ہم ذرا اس کو ایک اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ جیسے ابھی ڈاکٹر محدث رانا صاحب نے ایسی سرسری باتوں میں ایک جملہ کہا، وہ جیسے کلک مجھے تو کر گیا، کہ کانٹیکسٹ معنی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ بات وہ ہے جس سے مفر نہیں ہے۔ یہ جو پیورٹنزم ہے نا، وہ اس وجہ سے ناکام ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک بنیادی لفظ جو حال سے تعلق رکھتا ہو، خیال سے تعلق رکھتا ہو، طبیعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ 100 سال پہلے والے مخاطب اور میرا فہم اور تاثیر ایک جیسی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ جیسے اب آسمان زمین کا ذکر آتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ڈیوائن اسکرپچر میں آتا ہے، تو آسمان زمین ہم ان کے مخاطبین سے فزیکلی زیادہ سمجھتے ہیں، مطلب جو مخاطبون الاولون تھے ان سے ہمیں زیادہ معلوم ہے کائناتیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو چیز ہمیں ان سے زیادہ معلوم ہے، مطلب جس کی تردید کرنا مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت اس میں نہیں ہے۔ اگر اس میں فضیلت ہوتی تو بعد والا کوئی نہ کہہ سکتا کہ ہم ان سے بھی آگے ہیں فلاں علم میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں ایک سہولت ہے، سہولت یہ ہے کہ میرے اندر چیزوں کو قبول کرنے کے کچھ سینسرز لگے ہوئے ہیں، ان سینسرز سے چیزیں گزر کے اور میرے لیے انفرادی نتائج نہ پیدا کریں، تو اجتماعی نوعیت کا ڈیوائن ڈسکورس بھی میرے لیے بے معنی ہے۔ تو دینداری میں پہلے لوگوں میں دیکھیں نا تنوع ہوتا تھا، کوئی کہتے تھے فلاں جلالی بزرگ، فلاں جمالی، کوئی مجذوب، کوئی یہ۔ اب شخصیتوں کا فرق ہی نہیں رہ گیا، سب لوگ ایک جیسے ہیں، مطلب واقعی شخصیتیں اب کہاں رہ گئی ہیں، سب ایک جیسے اچھے ہیں، ایک ہی جیسے برے ہیں، چند برائیاں ہیں، ان برائیوں میں کے ساتھ برے ہیں، اور تھوڑی سی اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو جب تک میرا کریٹو سیلف میرے خیال پر اور میرے تصورات پر اور میرے افعال پر ایک ڈیسائیسو اثر نہیں رکھے گا،
اس وقت تک میرا کوئی عقیدہ، میرا کوئی عمل، میری کوئی عبادت وہ مجھے تسکین دینے والی یہاں قبول ہونے والی کیسے ہوگی؟ تو ان کاموں کی جو میری رائے میں اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تصور دین میں مطابق، یعنی قرآن اور قرآن لانے والے کے تابع ہو کر چند بنیادی تبدیلیاں کریں۔ ہم نے دین کو اس کی قانونی تفصیل کے بوجھ میں دبا دیا ہے، ہم نے دین کو ہسٹوریسائزیشن کی جیسے وہ بازی گاہ بنا لیا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ میں اکیلا، میرا معبود اکیلا، یہ والی اگر کیفیت اور پوزیشننگ نہیں ہے میری اور میرے اللہ کی، کہ بالکل پرائیویٹ ریلیشن، بالکل تنہائی کو بالکل آباد رکھنے والا، مطلب میں تنہائی میں اسے یاد کرنے کے سوا کچھ کر ہی نہ سکوں، تو اور یہ کہ اسے یاد کرتے کرتے خود کو بھولا رہوں۔ اس کی یاد وہ ہے جو مجھے خود کو بھولنے میں مدد دیتی ہے، اس کی یاد کی پہچان یہ ہے، یہ تھوڑی کہ انہوں نے کہا بس ہاں یہ مجھے نازل ہو گیا، یہ کشف ہو گیا، یہ وہاں سے عطا ہو گیا، اور صبح اٹھ کے مریدوں میں کہا کہ دیکھو آج یہ نعمتیں عرش سے آئی ہیں اور بس اب تم لوگ بھی ذرا اس کو پھیلاؤ۔ بھئی آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ ایک کرامت اگر کسی سے ظاہر ہو جائے بالفرض وہ ایسے ہی مطلب غلط فہمی میں، تو کیمرہ مین وغیرہ بلوایا جائے گا کہ ٹھہرو ٹھہرو ابھی ٹھیک ابھی نہیں، ذرا یہ دکھا دیں پہلے سیو کر لیں۔ تو مطلب یہ کہ جہاں تنہائی کرپٹ ہو جائے نا، یعنی تنہائی اصل میں ہوتی ہے اپنے بغیر، جس کی تنہائی اپنے بغیر نہیں ہے نا، وہ پھر معاشرت بھی اچھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ معاشرت بھی بے غرضی اور بے لوثی سے ہوتی ہے، سیکریفائس ہے نا معاشرت۔ تو تنہائی کا اپنے بغیر ہونا یہ کوئی علمی تصور نہیں ہے، یہ اس کی باغ ڈور ذہن کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مطلب میں کوئی سوچوں اور اس کے فائدے نقصان کی فہرست بناؤں اور اس کے کرنے کے جو وسائل اکٹھے کرنے لگوں، تو ذہن یہی کرتا ہے نا کہ پہلے تو اسے لاجیکل بنائے گا، پھر پریکٹیکل بنائے گا، پھر اسے افیکٹو بنائے گا۔ تو یہ لاجک دل کی نہیں ہے، یا یہ لاجک آدمی کے سینٹرل سیلف کی نہیں ہے، یہ تو اوپر اوپر کی چیزیں ہیں۔ تو وہ جو جس میں یہ عزم پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مضر اپنی صحبت ہے، دنیا میں اس سے بری صحبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی جتنی اپنی صحبت میرا نقصان کرتی ہے۔ یہ ہے جوہر بندگی۔ بندگی اس ریئلائزیشن کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بندگی کہتے ہیں اپنے آپ کو جس کی بندگی کر رہے ہیں اس پر ہمہ وقت طرح طرح سے نثار کرتے رہنا۔ تو جو آدمی ہر وقت اسی سوچ میں رہے کہ اب اس پہلو سے نثار کر دوں اپنے آپ کو، اب اس طرف سے نثار کر دوں، تو وہ ان چیزوں کو اہمیت دے گا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا گریڈ کیا ہے، اب کہاں آپ وہ کام کرتے ہیں، یا اسے اپنا یاد نہیں رہے گا کہ میں کہاں کرتا ہوں کام۔ تو یہ جو ظفر اللہ خان صاحب نے اس انٹرنلائزیشن آف تعلق باللہ، اس فریضے کو اس دور میں یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے مطلب مصنف بن کر پورا کیا ہے، ایک پورا ڈسکورس اور ایک وہ اسکیم بنا دی ہے
جس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں سچائی پیدا کرو، اور اللہ سے تعلق میں سچائی احساس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بھئی جہاں بھی میں خود کو ریلیٹ کروں گا سچائی سے اور غرض مندی سے، اور مطلب سب کچھ ڈیپینڈنس ہے اس پہ، تو وہ اس کی محبت مجھے محسوس ہوگی نا، اس کے خیال رکھنے والے احساسات میرے اندر بیدار ہوں گے نا۔ کہ اب جیسا ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے دادا کے بھی نگر دادا کا ایک خط ملا ہے، اور وہ ہمیں ان کا نام بھی نہیں آتا، تو وہ خط بس یہ کہہ کے اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ تمہارے دادا سے بھی 4 پشت پہلے تھے، تو یہ ان کا دیکھو خط ہے یا تحریر ہے، تو ایک دم آنکھیں چھلک آئیں گی، دل دھڑکنے لگے گا، کیونکہ ہمیں ان سے تعلق ہے، ہم سچے ہیں اس تعلق میں۔ تو یا یہ کہ تمہارے پردادا کے پردادا جو ہیں وہ اتنے امیر تھے، انہوں نے سب جائیداد گنوا دی عیاشی وغیرہ میں، تو آج مجھے شکایت ہوگی اور غصہ سا محسوس ہوگا، حالانکہ وہ پتہ نہیں کب کی تھی، کہاں تھی۔ تو یہ سب کیا ہے کہ میں جس چیز سے خود کو ریلیٹ کرنے کے لائق ہو جاتا ہوں، اس چیز سے مطابقت رکھنے والے، اس ریلیشن کو مضبوط یا وہ زیادہ ایفیکٹو بنانے والے احساسات، جذبات اور تخیلات میرے اندر ایک خودکار طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجنوں کو کوئی دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی قائل نہیں کر سکتا تھا کہ لیلی بدصورت ہے۔ لیلی کو کوئی افلاطون قائل نہیں کر سکتا تھا کہ مجنوں تمہارے ساتھ ایسے ہی کھیل رہا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جس پر افلاطون 100 بار آ کے ہمیں کوشش کرے، ہم قائل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کو ڈیفیٹ قبول کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جگہ جو ہے، وہ جگہ اللہ سے میرا تعلق ہے۔ اگر مجنوں کو قائل نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے بندے کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ مطلب کیسے قائل آپ کریں گے؟ تو اور خیر، تو اس میں یہ کتاب ایک بہت بڑے کلاسیکل بنیادی اور اسلاف تصوف کے بنیادی ترین اصول کی تفصیل ہے۔ وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ جیسے وہ کہ دین نام ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچائی کا، اور اللہ کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق اس تعلق کو نبھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب یہ کل دین ہے، یہ اتنا کہہ کے گویا میں نے اپنی آخرت اور دین کے ساتھ اپنا علمی، اخلاقی، ذہنی اور روحانی تعلق سب کور کر لیا۔ اس کو بھلایا گیا ہے مذہبی علوم ہی کے نام پر۔ مثال طور پہ کہ اللہ کے متبادل ہر آدمی نے پیدا کر لیے ہیں کہ وہ جذبات بندگی ان پہ صرف کر دیتا ہے، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے صرف کر دیتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب اتنے زیادہ ہمارے یہاں خدا ہو گئے ہیں، اور بڑے طاقتور قسم کے خدا، کہ اب اصل اللہ کا خیال آ جائے تو مزہ کرکرا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ اب کوئی کہے کہ بھئی وہ ابو بکر اور عمر اور علی اور یہ سب جو ہیں، یہ اللہ کے ناچیز بندے تھے،
اور یہ محتاجی میں اور اللہ کے آگے ڈرنے میں ہم سے زیادہ تھے، جبھی تو ہم سے بڑے ہیں. تو نہیں، آپ کسی سے کہیے کہ بھئی تمہارے فلاں بزرگ کا شیخ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو مغفرت کی کیا ضرورت، وہ تو واصل باللہ ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے مطلب جہاں اللہ کا خیال ایک مزہ کرکرا کر دے کہ یار اذان ہو گئی، اب بتاؤ کیا کریں، ابھی تو منقبت پوری بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ظفر اللہ خان صاحب کا یہ کام، یا ہم لوگوں کا اپنے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لینا کہ اللہ سے تعلق میں سچائی کا ایک لازمی ثبوت ہے دینی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ ہر محبوب اللہ کی محبت کی وجہ سے محبوب ہو، اور ہماری محبت کی حرکت جو ہے وہ نہ شیوخ پہ، مشائخ پہ ختم ہو، نہ اماموں پہ ختم ہو، نہ نبیوں پہ ختم ہو، وہ ٹچ کرے اللہ کو. یہ سب اس سفر کے ضروری پڑاؤ ہیں جن کا آنا ضروری ہے راستے میں. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر ہے کہ کوئی اللہ سے اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا مقام قرب نہیں ہے جس میں بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، ورنہ وہ اللہ خیالی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کا آخری حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی نہیں اٹھے گا. تو اب اس میں جو ہے، اب ہم یہ کہنے لگیں کہ وہ اللہ کہے گا کہ جہنم میں پھینک دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑوا کے، اللہ کہتا ہے میری پکڑ بہت شدید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو لرزنے لگتے تھے. تو اللہ کی پکڑ کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ جہاں نبی وہ اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوں گے یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ ہم جنت سے افضل ہیں، ہر نبی جنت سے افضل ہے، جنت کا شرف ہے کہ نبی اس میں آیا ہے، نبی کے لیے کوئی شرف نہیں ہے. اور وہاں جو حضور ہے وہ نبی کو زمین پہ اس سے زیادہ حاصل ہے، اللہ کا جو حضور ہے. تو وہ بھی کیا کہ بندگی میں سچے ہیں کہ بھئی نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، اور انبیاء پریشان اور سب ڈرے ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے، یہ کئی بہت لمبا سجدہ کریں گے کہ یا اللہ بس غضب ذرا سا آپ کا وہ ہو جائے. تو آپ جو سب سے بڑا وصف ہے رسولوں کا یا غیر ما سوی اللہ میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے عبدیت، آپ یہ ان سے چھین رہے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلو کرنا یا کسی کے لیے بھی، تو یہ گویا ان کو ان کے شرف، اللہ نے جو شرف دیا ہے آپ اس شرف کو ان سے غصب کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا بھائی مجھے تکلیف ہے تو تکلیف ہے، وہ میں بندہ ہوں اور نظام فطرت اور نظام ہدایت دونوں میں بندہ ہوں. تو کوئی ہوگا کہ میری ٹانگ کٹ رہی ہے اور میرے اب اختیار ہو میرے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا کہ چاہو تو ٹانگ نہ کٹے، تو وہ کیا ہوگا؟ میں فوراً کہوں گا بالکل نہ کٹے. میں ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ نہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی انہوں نے کر لیا یہ سب فیصلہ اور یہ وہ. تو اب اس میں کیا ہوا کہ ایک اینتھروپومارفزم ہمارے یہاں پیدا ہو گیا، اور اس اینتھروپومارفزم کا ایک ضرر تو یہ ہے کہ اللہ واقعی غائب ہو گیا، اور دوسرا ضرر یہ کہ انسان بھی اوجھل ہو گیا. مطلب اس نے خدا اور آدمی دونوں کو جو ہے وہ ڈیفینیشن غلط کر دی. تو اب نہ ہم انسان کو سمجھنے کے لائق رہے نہ اللہ کو. یہ کام ایک مجددانہ کام ہے ایک ڈسپلن میں،
وہ یہ ہے کہ خدا کو سمجھو آدمی کی سمجھ کو صحیح کرنے کے لیے۔ آدمی کو سمجھا نہیں جا سکتا خدا کو مانے بغیر اور اس پر یقین رکھے بغیر۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور بس ذرا سا تھوڑا سا اور بول لوں تاکہ وہ کر۔ اور تصوف گو کہ اب میرے خیال میں تصوف کا نام لینا کوئی محفوظ عمل نہیں رہ گیا، یا پیری مریدی اب تصوف کے خلاف ہے۔ یہ جو پیری مریدی کا انسٹیٹیوشن ہے یہ سلف صوفیہ کے ذوق کے خلاف ہے۔ تصوف پیری مریدی نہ کبھی تھا اور نہ بعد میں رہا، خاص طور پہ شروع میں۔ تو اس میں ایک آدمی اگر ذوقاً صوفی نہیں ہے، ذوقاً صوفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو اپنا بنیادی حال بنانے والا نظام احساسات نہیں رکھتا، تو وہ ذوقاً صوفی نہیں ہے۔ صوفی کہتے ہیں مین ان پریزنس۔ تو اگر نہیں ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ان مجموعوں میں ایک بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے، میں اس کا جیسے اعتراف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی ایک ڈسپلن، کسی ایک مکتبہ فکر، کسی دینی تعبیر کے ایک سرکل میں دین اپنے حقائق اور مرادات سمیت اس میں محصور نہیں ہے۔ ہر مطلب صرف نبی ہے، اس کے بعد کوئی شخصیت نہیں جو پورے دین کو کہے کہ میں مجھ سے سیکھو، کوئی بھی نہیں مطلب۔ تو اسی طرح تصوف ہے، یہ دین سے پیدا ہوا انسان کی خواہش بندگی کی تسکین کے لیے، اور تہذیبی اور نفسیاتی امتیازات کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کانٹیکسٹ بدلا، تو ظاہر ہے میں عرب نہیں ہوں، میں عربی مزاج نفسیات کا کوئی بھی پہلو اپنے اندر نہیں رکھتا، تو میں اس طرح دیکھ ہی نہیں سکتا چیزوں کو جیسے وہ دیکھتے تھے۔ تو یہ میری کوئی کمی نہیں ہے، میری محرومی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ عربی دین عربی میں ہے، اب میں اس کا کیسے مخاطب بنوں؟ اب اس سے جو اتنی بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ لینگ بیریئرز کو توڑتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ آپ نے اس بصیرت کو اپنے اوپر بے اثر کر لیا، یعنی کہ لفظ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر موجود ساری چیزوں کو جیسے قے کر کے ایک نئی چیز سے بھرتا ہے۔ ہر چیز مکمل ہوتی ہے اپنی ہی نفی کی صورت میں۔ جو چیز بھی اپنی نفی میں کامیاب نہ ہو پائے وہ کامل نہیں ہے۔ تو اب اس میں قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے طریقے، قرآن سے مناسبت کے طریقے، قرآن کی تفہیم کے ساتھ ساتھ اس کی تاثیر کو غلبے کے ساتھ رکھنا، یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ یہ عربی زبان کے قواعد کو اس پر مسلط رکھیں گے۔ ہاں، آپ لاکھ کہتے ہیں کہ حمد اور مدح میں یہ فرق ہے اور یہ وہ، اور لغت میں یہ ہے، اور لغت جو ہے وہ دوسرے وہ کھوجیوں کا کام ہے۔ قافلہ جا چکا ہے، یہ اپنا وہ تو زباں داں لغت سے آگے چلتا ہے، لغت اس سے سند لیتی ہے، تو وہ سب ہم میں ہے ہی نہیں، اب کہاں سے لائیں؟ تو اب یہ جیسے میں بھائی یونس میرے ایک دوست تھے، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، بزرگ دوست تھے، تو وہ قرآن شریف پڑھنے کی بہت کوشش کی سیکھنے کی، لیکن وہ علماء نے کہہ دیا تم معذور ہو۔
تو وہ قرآن شریف روز ختم کرتے تھے ایک ایک سطر پہ انگلی پھیر کے، اور جو اللہ قرآن پڑھنے کا حال پسند فرماتا ہے وہ ان پہ شروع سے آخر تک طاری رہتا تھا۔ اب وہ اللہ کو محبوب ہوں گے یا جا کے لائبریری میں بیٹھ کے تفسیر لکھنے والا؟ تو یہ جو ہے نا، تو ان کا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بھولی ہوئی ضرورت کو نہ صرف یہ کہ یاد دلایا، بلکہ ایک ایسے اسلوب میں وہ پوری روایت کو کمپائل کر دیا کہ ہم آج اس روایت کی تاثیر اور اس سے فائدہ اٹھانے کے جو امکانات ہیں وہ اپنے اندر تقریباً مکمل حالت میں موجود پاتے ہیں۔ ان کتابوں کی اسکیم بھی کچھ اس طرح کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو مطلب جیسے مجھے اور آپ کو ایک ورجن آدمیت جو ہوتی نا وہ میں عرض کرتا ہوں، بس اس پہ بات آج کی ختم کریں گے۔ آدمی کی محبت اور خیر خواہی یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اللہ کو ماننا۔ آدمی اللہ کا سب سے بڑا ظاہر ہو جانے والا معجزہ ہے، یعنی ہم پر جن معجزات کا ظہور ہوا اللہ کی جانب سے سب کی نظر میں ہے، تو آدمی ان میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ کے معجزے کی حیثیت سے یہ ہمیشہ ہر حالت ہر سچویشن میں قابل تکریم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسولوں نے اگر تلوار بھی اٹھائی ہے اپنے مخالفوں پر تو ان کی خیر خواہی میں اٹھائی ہے، مطلب جہاد دشمن کی خیر خواہی میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ہمیں اب سیکھنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے انسان کو جیسے بہت زیادہ جکڑ لیا ہے۔ مطلب اختلاف کا مطلب ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کر دو، اور جو مجھ سے مختلف ہے وہ یقیناً ہر الزام کا مستحق ہے۔ مطلب جتنا جھوٹ مذہبی بحثوں میں بولا جاتا ہے اتنا جھوٹ سناروں اور وہ کیا کہتے ہیں انکم ٹیکس کے آفس میں نہیں بولا جاتا جتنا اس میں بولا جاتا ہے۔ تو اور جتنی ناسمجھی اس میں ہوتی ہے، یعنی انسانی ذہن کو اس کی گراوٹ کی انتہا پہ دیکھنا ہو تو مذہبی مناظرے پڑھو، اور انسانی اخلاق کو بالکل بھیڑیوں سے بھی بدتر دیکھنا ہو تو ان کے لائیو وہ جو مناظرے ہیں وہ دیکھو، یا ان سے دوسروں کے بارے میں رائے دیکھو۔ تو اب یہ سب جو ہے نا، اب میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، میری عمر ایسی ہے کہ اگلے سانس کا جو ہے وہ اگلا سانس آ جاتا ہے تو پھر اگلے سانس کی تیاری، بس ایک دو سانسوں کے درمیان ہم منصوبہ بناتے ہیں۔ تو میں معاصرین کنٹمپریریز سے اپنے ہم فن کنٹمپریریز کی عزت کرنا، یہ آپ کی سچائی اور للہیت کی مثال ہوگی۔ جیسے علماء میں ایک معاصرت کا لفظ ہی منفی معنوں میں ہو گیا، تو جو آدمی اپنے ہم عصروں کی تعریف اپنے کو جھکا کے نہیں کرتا وہ مذہبی نہیں ہے، وہ چاہے جتنا انسائکلوپیڈک نالج ہو اس کی، لیکن وہ مذہبی نہیں ہے، کیونکہ جو دیکھ نہیں رہا اچھائیاں تو وہ غیبی حقائق دکھائی دینے والی اچھائیوں کا وہ قدردان نہیں ہے، اور نظر نہ آ سکنے والے انعامات پر وہ اپنا حق جتا رہا ہے۔ تو بس اللہ توفیق دے، اور سب سے بڑی بات بھائی یہی ہے
کہ آدمی کیسا بھی ہو، کافر ایک مومن کے لیے خیر خواہی کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر میرے گھر میں ایک واقعہ میں ایسے ہی سنا کے کرتا ہوں کہ میرا گھر ہے تو اس کی پچھلی دیوار جڑی ہوئی ہے ایک گھر سے، تو وہ تھے قادیانی، وہ چلے گئے ہجرت کر کے باہر، تو ان کے پاس وہ آتے تھے پرچے کہ بیٹیاں اٹھا لے جائیں گے، صرف بیٹیاں اس آدمی کی تھیں، اور یہ کر دیں گے اور وہ چاکنگ کر دیتا ان کے دیے، تو کہنے کہ اب ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہماری طرف آ کے رہنے لگے یا ہم آپ کی طرف جا کے رہیں۔ تو وہ جب پتہ چلا مقامی گروپ کو جو یہ سب کر رہا تھا اور علماء کی سربراہی میں کر رہا تھا، کہنے تم میں حمیت ایمانی نہیں ہے، اب بتاؤ، یعنی کہ مظلوم سے اس کا مذہب پوچھنا خلاف اسلام ہے۔ مظلوم کی صرف حمایت ہے، وہاں یہ سب نہیں ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے۔ اب جس میں مظلوم کی نصرت کا جذبہ نہیں ہے، وہ دین برکت اور دین خیر کی نمائندگی کا وہم بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کیا مگر نبوت ظاہر ہو جانے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔